لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کی کمنٹس میں لکھا ہے کہ اگر کبھی ہم جلدی ہوں تو کیا عشاء کے فرض سے پہلے وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ سوال کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی یہ ہمارے بھائی نماز کے لیے مسجد جلدی آ جاتے ہوں گے اور جماعت کھڑی ہونے میں ابھی وقت رہتا ہے۔ اب یہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وقت تو ہے ان کے پاس، تو اب یہ عشاء کے بعد جلدی ان کو کہیں جانا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ جو خالی وقت ہے عشاء سے پہلے، اذان کے بعد، عشاء فرض سے پہلے، جماعت سے پہلے، اسی وقت وہ وتر پڑھ لیں، اور پھر عشاء کے وقت میں فرض جیسے جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض پڑھ لیں۔ تو یہ وقت جو ہے شروع کا جو وقت، اس میں وہ وتر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا صحیح ہے؟ کیا عشاء کے فرض سے پہلے کوئی وتر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کیا صحیح ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس باب میں دو کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فقہ حنفی کی دو بڑی مشہور کتاب ہے، ایک صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی بہار شریعت، اور ایک فتاوی عالمگیری۔ ان دو کتابوں کے حوالوں سے میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے بہار شریعت لیتے ہیں۔ بہار شریعت کے جلد 1 کے حصہ 3 کے صفحہ 451 پر یہ بیان ہے کہ عشاء اور وتر کا وقت بتاتے ہوئے صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہے، عشاء اور وتر کا جو وقت ہے وہ ایک ہی ہے، جیسے ظہر کا وقت الگ ہے، فجر کا وقت الگ ہے، مغرب کا وقت الگ ہے، ویسے ہی عشاء اور وتر یہ دونوں کا وقت ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ عشاء کا وقت الگ ہے، وتر کا وقت الگ ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں کا وقت صحیح ہے۔ جس وقت سے عشاء شروع ہوتا ہے اسی وقت سے وتر کا وقت بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں سے عشاء کا وقت شروع ہوا وہیں سے وتر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن توجہ سے پورا سن لیجئے، عشاء کا وقت اور وتر کا وقت بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ غروب سپیدی، جو شفق غائب ہوتی ہے، جو آسمان کے کناروں میں سپیدی ظاہر ہوتی ہے، اس کے غائب ہونے سے لے کر کے طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت آنے تک، اس جنوباً شمالاً پھیلی ہوئی سپیدی کے بعد جو سپیدی شرقاً غرباً طویل باقی رہتی ہے، اس کا کچھ اعتبار نہیں، وہ جانب شرق میں صبح کاذب کی مثل ہے۔ بہرحال عشاء اور وتر کا وقت بتاتے ہوئے صدر الشریعہ نے فرمایا کہ شفق کے غائب ہونے سے لے کر کے طلوع فجر تک، یعنی فجر کے وقت تک، یہ پورا وقت عشاء کا بھی ہے اور وتر کا بھی ہے۔ لیکن ساتھ میں صدر الشریعہ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگرچہ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہے، کلیئر کیا انہوں نے، فرماتے کہ اگرچہ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہے مگر باہم ان میں ترتیب فرض ہے۔ ترتیب فرض ہے، یاد رکھیے گا، ترتیب مطلب لائن، ایک کے بعد ایک رہے، ترتیب فرض ہے۔ ترتیب کیا ہے کہ عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے عشاء اس کے بعد وتر، اگرچہ وقت ہو گیا ہے، جی ہاں، جیسے عشاء کا وقت شروع ہوا تو وتر کا وقت بھی ہو گیا، لیکن عشاء کے وقت اور وتر کا وقت ہو جانے کے بعد بھی عشاء اور وتر میں ترتیب ہے، ایک لائن ہے جس کو فالو کرنا فرض ہے، اور لائن یہ ہے کہ پہلے عشاء ہے اس کے بعد وتر ہے۔ یہ یاد رکھیں، پہلے عشاء ہے اس کے بعد وتر ہے۔ اب جب یہ ترتیب فرض ہے، فرض ہونے کی وجہ سے ہی اگر کوئی پہلے وتر پڑھے گا تو اس کی وتر کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ البتہ اگر بھول کر کبھی وتر پہلے پڑھ لے، جی ہاں، بھول کر پہلے پڑھ لے تو ہو جائے گی چونکہ وقت ہو گیا تھا، یا پھر بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ، تو وتر ہو گئے۔ یعنی کبھی اگر ایسا ہو گیا، بالفرض مسئلہ بیان کیا صدر الشریعہ نے کہ کبھی اگر ایسا ہو گیا کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ عشاء کی نماز تو بنا وضو کے پڑھی تھی، اس کے بعد وتر پڑھا وضو کے ساتھ، بعد میں پتا چلا کہ ارے یار میں تو عشاء بنا وضو کے پڑھا تھا لیکن وتر جو ہے وہ وضو کے ساتھ پڑھا تھا، تو اب ان کو جو دہرانا ہے نا، وہ صرف دہرائے گا عشاء کی نماز، وتر نہیں دوہرائے گا۔ اگرچہ اس معاملے میں ان کی وتر کی نماز عشاء سے پہلے ہوئی، چونکہ جب عشاء پڑھا تھا تو بنا وضو پڑھا تھا، لیکن نماز اس کی وتر کی ہو جائے گی چونکہ وقت شروع ہو چکا تھا۔ صدر الشریعہ نے یہ الحمدللہ لکھا ہے، اور یہ انہوں نے بھی در مختار اور عالمگیری کے حوالے سے ہی لکھا ہے۔ اور فتاوی عالمگیری میں اس میں کیا لکھا ہے، اس میں فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ
مبسوط شیخ الاسلام سے نقل کیا ہے، اور عشاء اور وطر کا وقت شفق چھپنے سے صبح کاذب تک ہے۔ لکھتے ہیں، یہ کافی میں لکھا ہے، وطر کو عشاء سے پہلے نہ پڑھے کیونکہ ترتیب واجب ہے، نہ اس لیے کہ وطر کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ وطر کا وقت داخل نہیں ہوتا اس لیے نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، وطر کا وقت آ گیا ہے، جیسے عشاء کا وقت آیا وطر کا وقت آ گیا، لیکن وطر پہلے نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ترتیب واجب ہے۔ یہ بھی فتح عالمگیری میں لکھا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بھول کر وطر کو عشاء سے پہلے پڑھ لیا یا دونوں کو پڑھ لیا، پھر عشاء کی نماز کا فساد معلوم ہوا نہ وطر کا، تو وطر صحیح ہو جائے گی اور عشاء کو دوہرا لیں گے، جو صدر الشریعہ نے لکھا ہے۔ تو بہرحال کلیئر ہے کہ آپ اگر کہیں جلدی رہتے ہیں، کبھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ وطری کی نماز کو پہلے پڑھ لیں، عشاء بعد میں پڑھیں، یہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ترتیب فرض ہے، پہلے عشاء ہے اس کے بعد وطر ہے۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی کھنگال کے دیکھ لیں آپ، آقا کی پوری زندگی نماز کا جو طریقہ رہا ہے، آپ نے کبھی بھی پوری 63 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی بھی وطر کی نماز کو عشاء سے پہلے ادا نہیں فرمایا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔